سوال یہ ہے کہ جو کورین ہیں، چائنیز ہیں، جیپنیز ہیں، وہ جو دنیا جہان کی نجس چیزیں کھاتے ہیں، کیکڑے اور سانپ، بچھو، پتہ نہیں کیا کیا کھا جاتے ہیں، گند کھاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ بندے کے پتروں کی طرح کام کرتے ہیں، اور ہم رزق حلال کھاتے ہیں، اور ہمارے اندر میجورٹی آف دی پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو ورک، ان میں ہٹ حرامی ہے، ہمارے اندر ڈیڈیکیشن کا فقدان ہے، وی آر ناٹ کمیٹڈ ٹو ورک. تو رزق حلال کھا کے ہمارے اندر ہٹ حرامی کیوں ہے؟ پلیز. تھینک یو. بہت اچھا سوال ڈاکٹر صاحب نے اٹھایا کہ وہ حرام کھاتے ہیں، ہم حلال کھاتے ہیں. پہلی بات تو ڈاکٹر صاحب مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ حلال کہاں کھاتے ہیں. مسلمانوں میں حلال کھانے والے بہت تھوڑے رہ گئے. یہی حلال نہیں کہ صرف آدمی جو ہے نا بکرا کھاتا ہے یا مرغا کھاتا ہے. حلال کے یہ بھی ہے کہ اس نہیں ڈاکٹر صاحب اصل میں حلال تو جو ہے نا آپ دیکھ لیں قرآن مجید میں جہاں نا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، دو لفظ فرمائے گئے ہیں کہ حلال بھی ہو اور طیب بھی. حلال تو ہے کہ قانون کے مطابق اس کے کھانے کی اجازت ہو، دین اس کو حرام نہ ٹھہرائے، یہ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کی بات. مگر اس کے ساتھ حالانکہ سارے اس پر بھی نہیں رہتے، اللہ کے حرام کیے ہوئے شراب اور خنزیر سب مسلمان بہت سے کھا رہا ہے اب. مگر دوسری بات جو طیب کہی گئی نا یہ بہت ضروری ہے کہ وہ حلال ہونے کے ساتھ طیب بھی ہے، اس میں کوئی غلط چیز کی ملاوٹ نہیں ہوگی. آپ نے کسی کا حق چھین لیا، چوری کی ہے، کرپشن کی ہے، رشوت بھی کھائی ہے، ڈیوٹی دی نہیں، تنخواہ کے لیے آ جاتے ہیں، دستخط کر جاتے ہیں. آپ ناظم صاحب کے آدمی اس لیے کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ آئے ہیں کبھی ڈیوٹی پر ہی، تو یہ سارا مال پھر خبیث ہو جاتا ہے، طیب نہیں رہ جاتا، گندا. حلال ضرور ہے، دین کے مطابق ہے وہ، مگر بعد میں اس میں نجاست پڑ گئی، پلید ہو گئی. اس لیے ایسا پلید جو مال کھائیں گے ہم، اس سے کہاں تک تقویٰ پیدا ہوگا، دین آ گیا. اور صرف خوراک پر ہی نہیں کہ صرف خوراک آدمی کی ٹھیک ہو تو دیندار ہو جائے. اصل میں جو بات ہے نا کہ دین کے 3 شعبے ہیں، ان تینوں شعبوں میں آدمی کو درک حاصل کرنا چاہیے، ورنہ دین نہیں آئے گا. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں، قرآن میں جو بار بار آتا نا کہ رسول کریم علیہ السلام کا منصب رسالت کا جو مقصد ہے وہ تزکیہ ہے، کہ شخصیت کی ڈیولپمنٹ. اب تزکیہ بھی مبہم سا بن گیا کہ پتہ نہیں خانقاہوں میں جا کر بننا. تزکیہ کوئی نہیں، ایک اچھا انسان بنانا، شائستہ اور مہذب انسان بنانا جو ہے نا کہ اس میں خامیاں نہ ہوں، اچھائیاں ساری ہوں، یہ انسان تیار ہو جائے. تزکیہ پاک صاحب. 3 چیزیں اس کے لیے بطور وسائل بیان ہوئی کہ 3 کام ہے جو پیغمبر کرتا ہے اور پھر تزکیہ ہوتا ہے. ایک تلاوت آیات ہے، یہاں جو ہے نا کہ رسول کریم صرف قرآن پڑھ کر پہلے سناتے، یہ نہیں مفہوم. جو بات فکر کی ہوئی تھی نا، قرآن کا ایک حصہ ہے جس میں اللہ